وہ جج نے جنہوں نے فیصلے دیے جو زندہ ہے ان کو کیوں نہیں رکھا ہے, اس وکیل کو کیوں نہیں رکھا ہے. آپ اسی جج کو قبر سے نکال کے, کم از کم آپ فیصلے میں دیکھتے ہیں کہ اس کو قبر سے نکال کے 4 جوتے مارے جائیں. آپ کا ایک بڑا کلپ مشہور ہوا تھا, یہ کیا بولے گئے تو پیپلز پارٹی کے تو سارے کرپٹ ہیں. تو میں نے کہا میڈم کرپشن کے الزامات تو آپ کیے, آپ کی این جی اوز کی بسیں آ رکھی ہے, اور بات آتا بھائی تھا کیا یہاں جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہے, وہ سفارش پہ. ہائی کورٹ کے 7 جج آپس میں کزن تھے, 7 ججز میں آپ ڈاکٹر ضیاء الحق تھے, اور انہوں نے جس طرح ججز کو اپنے گھر کی جو نا وہ غلام سمجھ کے ان سے فیصلے کرائے. السلام علیکم. ٹاک وتھ علی اطہر کے ساتھ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آج حاضر ہیں. آج ہمارے بیچ ایک نامور جو سیاسی اور سماجی شخصیت موجود ہیں. آئیے ہم پروگرام کے آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم قادر خان مندوخیل صاحب, کیسے ہیں جناب آپ؟ بہت شکریہ, ٹھیک ہے الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا بےحد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے کچھ ہمارے لیے وقت نکالا اور آج ہم نے اپنا وقت دیا. مندوخیل صاحب, ویسے تو ماشاءاللہ آپ ہمیں بہت سے چینلز پہ اور دوسرے جتنے بھی الیکٹرانک میڈیا ہے, ٹاک شوز ہیں, اس میں نظر آتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے اوپر گفتگو بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, چاہے وہ سیاسی ہو, چاہے وہ عدالتی نظام کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں, اس میں بھی چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن آج ہم چاہیں گے کہ آپ کے ان پہلوؤں کی طرف پہلے بات کریں جن کے حوالے سے لوگ زیادہ تر نہیں جانتے. ایک تو ماشاءاللہ آپ نے اپنا آغاز, جو سیاسی آغاز اگر میں پوچھوں تو وہ کب سے کیا, ذرا ضرور ہمارے آڈینس کو بتائیں. کس عمر سے آپ اس سیاسی سرگرمیاں یا سماجی سرگرمیوں کا آغاز آپ نے اپنے کیریئر میں کیا؟ بہت شکریہ علی بھائی. سیاسی سماجی تو کو 1995 سے میں نے ایک ویلفیئر ٹرسٹ کھولا تھا. کس نام سے آپ کا؟ قادر خان مندوخیل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ فری آف کاسٹ میں قانونی امداد دیتا آ رہا ہوں ماشاءاللہ سے. اور اس کے بعد پھر آپ نے سیاسی پوچھی تو وہ اسی سماجی کاموں کے حوالے سے عمران خان صاحب سیاسی لوگوں سے, عیدی سے, مجھے اور یہ عمران خان پی ٹی آئی والے ہیں یا کوئی اور ہیں, بتا کلیئر؟ پی ٹی آئی والے, پی ٹی آئی والے عمران کر رہے تھے. جی جی. یہ ساری سماجی لوگوں کو ہم اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ایک سوشل جو ہے نا پریشر گروپ بنایا جائے. یہ کون سا ایئر چل رہا ہے مندوخیل صاحب؟ یہ 99 کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یوں سمجھ لو کہ آپ سماجی طور پہ کہو یا سیاسی طور پہ کہو تو وہ تحریک انصاف کا حصہ رہا. اور 2001-2 میں جو ہے نا وہ عارف عالمی صاحب اور میں دونوں ایک حلقے سے وہاں پہلے PS 1989 کے الیکشن بھی لڑا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جا کے پھر میں نہیں چل سکا پھر اس کے ساتھ. تو یقیناً پھر یہ سماجی کام تھے اور وہ سماجی کام متاثر ہو گئے. لیکن ایک لحاظ سے سیاست بھی قدم آ کے پھنس گئے, اور پھنسنے کے بعد پھر ہم جا کے دوستوں کے ساتھ مل کے پھر ہم آ گئے مسلم لیگ نون میں. مسلم لیگ نون میں بھی زیادہ دن رک نہیں سکے. ایسا کیا تھے آپ مسلم لیگ نون میں؟ میں سندھ کا ترجمان تھا. سندھ کے ترجمان تھے, ٹھیک ہے. ترجمان تھے. تو اس کے بعد نون کو بھی خیر بات کر دی ہے, بلکہ کچھ جو گروپنگ ہوتے ہیں کچھ شوکاز وغیرہ دی ہے, تو میں نے شوکاز کا جواب نہیں دیا اور میں سائڈ پہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو میں پھر اس کے بعد مسلسل پیپلز پارٹی میں, اور پیپلز پارٹی میں سب سے بڑے عہدے پہ یعنی پاکستان کے سب سے بڑے 4تھے نمبر پہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل پاکستان رہا ہوں ماشاءاللہ. اس کے بعد لوئر ونگ کا میں انفارمیشن سیکرٹری رہا ہوں پورے پاکستان کے. لطیف کوسا صاحب صدر تھے اور میں انفارمیشن سیکرٹری رہا ماشاءاللہ. اور 2018 میں نے پہلے الیکشن لڑا شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں, اور MQM کے جو لوگ تھے اس کے سے بلدیہ ٹاؤن جس کا نام ہے. پھر 2021 میں فیصل واڈا صاحب وہاں جیت گئے. 2021 سے پہلے فیصل واڈا صاحب کو قومی اسمبلی سے نائل قرار دیا, سینٹ سے اس کو نائل قرار دیا. تو پھر قومی اسمبلی کی سیٹ پہ 2021 میں الیکشن لڑا, اور پھر میں نے پیپلز پارٹی یعنی جالون کی مدد سے پورے PDM کے کینڈیڈیٹ کو مفتاح اسماعیل کو ہرا دیا, اور مصطفیٰ کمال صاحب کو 4تھے نمبر پہ چھوڑا میں نے. 2024 میں جب پھر جنرل الیکشن آ گیا تو جنرل الیکشن میں تو وہ آپ شکست کو یا مصطفیٰ کمال صاحب کو پہلے سیٹ دی جا رہی تھی جو فیصل واڈا صاحب نے مجھے کہا ہے. تو لیکن اس کے باوجود سیاسی سرگرمیاں یا جو سماجی کام ہے وہ چلتا ہے. وہ تو مندوخیل صاحب اس پہ تو ہم گفتگو کریں گے, کیونکہ بہت سارے لوگ ریگنگ کے حوالے سے مختلف جب بھی ہمارے ملک میں الیکشنز ہوتے ہیں اس پہ کمپلینس دیتے ہیں, اور پچھلے جو پریویس الیکشن ہوا ہے
اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو اعتراضات ہیں، اور وہ آج تک ہم فارم 47 اور 45 کی باتیں سنتے رہتے ہیں، اور باتیں وہ تو ہم آگے بڑھیں گے۔ آپ کا جو سیاسی کیریئر ہے، کیا آپ کے والد محترم یا کوئی آپ کے چاچا یا کوئی آپ کے بڑے بھائی، ان کی وجہ سے، ان کا ایک آپ کے پاس انفلوئنس تھا جس کی وجہ سے آپ سیاست میں آئے، یا آپ خود سے سیاست کی طرف ہی بڑھے اور آپ نے قدم رکھے، یا پھر سماجی کارروائیاں جو آپ نے ادا کی یا ٹرسٹ بنایا اپنا، اس کے پیچھے کیا عوامل تھے؟ دیکھیے بیسیکلی میرے والد صاحب سماجی رہنما تھے شروع سے، اچھا، صدارتی ایوارڈ مل چکا تھا سماجی کاموں کے ماشاء حوالے اللہ۔ سے، لیکن سیاست میں کبھی نہیں رہے۔ میرے چچا سالم مندوخیل وہ ضرور سیاست میں تھی، جو این پی ہے اس وقت نیب تھا، اچھا اچھا جہاں اچھا۔ عطا اللہ مینگل، حکیم علی زرداری صاحب اور بگٹی صاحب، یہ سارے لوگ تھے، اور وہ 1962 میں وہ ایسٹ ویسٹ پاکستان کے وہ ممبر بھی رہے، بعد میں وفاقی وزیر بھی بنے۔ آپ کے چاچا یہ بتا رہے ہیں؟ چاچا اس میں، لیکن میرے والد صاحب یا میں یا گھر کا کوئی فرد سیاست نہیں کا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے میں سماجی کام کی وجہ سے، میں نے شروع میں بتایا کہ وہ سمجھو سیاست میں آ گئے یا پھنس گئے اس میں، تو اس وقت سے کرے۔ بیسکلی میں اپنے آپ کو سوشل ورکر جو ہے نا وہ، اور آپ نے if I am not wrong آپ نے ماشاءاللہ جو ہیومن رائٹس کا پہلا جو ایوارڈ ہے وہ بھی آپ کو ملا ہے۔ ہیومن رائٹس کا پاکستان کی تاریخ میں جو پہلا ایوارڈ انٹروڈیوس ہوا تو پہلا مجھے ملا، ماشاءاللہ۔ اس وقت کے پرائم منسٹر تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، پیپلز پارٹی میں نہیں تھا، اچھا اچھا، نون لیگ میں تھا، تب ایوارڈ مجھے ملا تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کا مطلب میں یہ سمجھوں مندوخیل صاحب کہ یہ اپنے آپ والد محترم تھے، جو کہ ان کا سیاسی کوئی وہ نہیں تھا، لیکن ان کا ایک طرح سے جو کام کرتے تھے وہ سماجی، اس کی وجہ سے آپ اس طرف تھوڑی آپ کو رغبت ہوئی اور آپ نے یہ کام انجام دیے۔ بالکل یقیناً، میں نے ایک مرتبہ ایدی صاحب کو سنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کسی کام میں دنیا کی دولت آپ کو مل جائے، دنیا کی ہر چیز آپ کو مل جائے سہولت، آپ کو خوشی نہیں ہوگی۔ خوشی آپ کو اس وقت ہوگی جب ایک غریب آدمی کے، وہ غریب ایسا کہ آپ کو اس سے کوئی امید نہ ہو کہ یہ بندہ بدلے میں مجھے کیا دے گا، اس کی مدد کرنے میں آپ کو دلی سکون کی خوشی ہوگی۔ اور پریکٹیکلی میں نے یہ چیز جب سماجی کاموں میں دیکھا تو واقعی دنیا کی کسی سہولیات میں، کسی چکر میں، کسی ملک میں یا کسی عہدے میں اتنا سکون نہیں ہے جتنا ایک غریب آدمی، جو آپ غریب آدمی نہیں، آپ کا کوئی کام میں کرو تو مجھے لالچ ہو سکتا ہے یہ انٹرویو اچھا چلا ہے، اگر کسی اور کو جاؤں تو یہ بھی لالچ ہوتا ہے، ایگزیکٹلی، لیکن آپ کو اس آدمی کی مدد کرنا جو آپ کو بدلے میں پتہ چلے کہ یار بے فیض ہو کے، جیسے کہنا جو کوئی فیض کی امید نہ ہو، آپ کو امید نہ ہوگی، وہاں آپ کو دلی سکون آتا ہے کہ پہلی مرتبہ میں نے ایک شخص کو 28 سال بعد پہلی مرتبہ عدالت میں پیش کرایا، سعید الحق نامی شخص، ماشاءاللہ، اور 38 سال بعد میں نے اس کو بری کرایا، اور وہ بھی اس شرط پہ، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے انہوں نے بولا کہ جب اس کی فائل مل جائے تو قادر خان مندوخیل ویلفیئر ٹرسٹ ذمہ دار ہوگا کہ اس کو دوبارہ کورٹ پیش کرنے کا۔ تو ہم نے انڈرٹیکنگ دی اور وہ بندہ ہم نے رہا کرا 38 سال بعد، ماشاءاللہ۔ اور ایک اس طرح بچی جو ایک دن میں عباسی شیر اسپتال میں غائب ہوئی، یعنی جو بدل گئی ہے، اور 23 سال کیس چلتا رہا، آغا خان اسپتال سے ڈی این اے ٹیسٹ ہونے کے باوجود کیس چلتا رہا۔ میں نے جب اس کیس میں انٹری دی تو 3 مہینے کے اندر میں نے اس کو فیصلہ کرایا، لیکن ساتھ ساتھ فیصلہ تو میرے کلائنٹ یا جو اصل والدین تھے وہ حق میں ہو گیا تھا، لیکن وہ لیڈی جج تھی، مجھے اس نے بولا منوخیل صاحب بچی کی عمر 18 سال سے بڑھ گئی ہے، تو لہٰذا میں کسٹڈی آپ کے جو کلائنٹ اس کے حوالے نہیں کر سکتے ہوں، کیونکہ بالغ ہو چکی ہے بچی۔ صحیح۔ تو یہ ایک 2 کیس کا میں آپ کو بتا دوں، ایسے سینکڑوں کیس، ہزاروں کیس جو ہم نے کیا۔ ماشاءاللہ۔ مندوخیل صاحب، آپ باقاعدہ یہ سماجی جو آپ ٹرسٹ چلاتے ہیں، اس کے علاوہ ایک سیاسی پوزیشن پہ بھی ہیں، سابق ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں، ماشاءاللہ ایم این اے رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ ماشاءاللہ آپ ایک پروفیشنل لائر بھی ہیں، اور غالباً شاید آپ کے بیٹے جو ہیں، میں آف دا کیمرہ آپ سے بات کر رہا تھا تو آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہ بھی یہ باقاعدہ انجام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کس قسم کے کیسز وغیرہ جو ہیں وہ لیتے ہیں عام طور پہ پبلکلی؟ دیکھیے ہیومن رائٹس میں تو کیسز زیادہ تر کرمنل کیس ہوتے ہیں، اوکے، یہ پولیس والے نے بند کر دی، یہ محلے کا بدماش ہے، وہ گنڈا ہے، تو بیسکلی ہیومن رائٹس میں یہ کیسز ہوتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ چونکہ میرے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں جو کوئی ڈسکوالیفائی ہو گیا یا کسی نے، مثال کے طور پر میری ایریا ہے N242 وہاں پٹھان کالونی ہے، اس کی جو انٹرنس گیٹ ہے وہ بند کا ہے گورنمنٹ نے، کیوں کہ یہاں جو ہے نا وہ ڈاکو اندر چلے جاتے ہیں، تو بھائی آپ سیکورٹی کر دو۔ وہ پیٹیشن داخل کیے، پھر جو ایمینٹی پلاٹ ہے علاقے میں، اسکول کا پلاٹ ہے، اسپتال کا پلاٹ ہے، وہ لوگوں نے قبضہ کیا، تو اس طرح جو آئینی کیسز ہیں تو وہ بھی میں کرتا رہتا ہوں، خاص طور پہ اپنے علاقے کا، اور اس طرح بہت سارے کیسز۔ تو میرے جو مین فوکس ہے وہ کرمنل کیسز میں،
پلس کانسٹیٹیوشن جو آئینی کیسز ہیں وہ. باقی میرا چھوٹا بھائی ہے بیرسٹر مسعود مندوخیل, وہ پھر کمپنی کے کیسز کرتا ہے. میرا بیٹا ہے زاہد خان مندوخیل, وہ بھی بیرسٹر ہے. تو اس طرح 2 بھانجے ہیں, وہ بھی وکیل ہے. ماشاءاللہ. تو ایک آپ نے پوری ایک آپ کی ماشاءاللہ ایک جسے کہنا چاہیے ایک لیگیسی ہے اس حوالے سے جو آپ اپنے آنے والے بچوں کو بھی ماشاءاللہ بتا رہے ہیں. اچھا, مندوخیل سے ایک یہ ٹرائب ہے, آئی تھنک پشتون ٹرائب ہے, یہ کچھ جسے کہنا چاہیے افغانستان کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں شاید بلوچستان. تو یہ وہی ٹرائب ہے جو افغانستان اور جسے کہنا چاہیے موجودہ افغانستان, وہاں سے یہ ٹرائب آیا تھا پاکستان میں, یا مندوخیل اور وہ والے مندوخیل الگ ہیں؟ نہیں, مندوخیل تو ایک ٹرائب کا نام ہے, اور مندوخیل بیسکلی ٹرائبل ایریا میں ہے جو اس وقت بلوچستان ضلع ذوب کہلاتا ہے. جی جی. تو کچھ افغانستان میں ہیں, افغانستان میں بھی ہمارے 3 گاؤں ہیں. اچھا. ہم مندوخیل کے نام سے, لیکن بیسکلی ہم لوگ بلوچستان کے ہیں, ٹرائبل ایریا ذوب کا. جی جی. جو شروع سے زمانے سے ہمارے آبا و اجداد وہاں پہ رہتے آ رہے ہیں. ہم کہیں سے جو ہے نا مائگریٹ نہیں ہو کے آئے. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ پہلے وہ اس ایریا کو, پورے ایریا کو خراسان کہتے تھے, تو خراسان جو پاکستان نہیں تھا, تو یہ سمجھ لو کہ افغانستان کا حصہ تھا. اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تو یہ پاکستان کے حصے میں آ گیا. تو یہ سمجھ لو بارڈر پہ ہے, یعنی ذوب کے ساتھ ٹچ ہے افغانستان. تو افغانستان, تو وہاں بھی لوگ ہیں مندوخیل, لیکن بیسکلی پاکستان کے رہنے والے مندوخیل, افغانستان کے نہیں ہے. لیکن بیسکلی اگر آپ اورال پشتون دیکھ لیں تو پشتون پورے دنیا میں جہاں بھی, چاہے ہندوستان میں ہے, پاکستان میں ہے, کسی اور ملک میں ہے, وہ نکلے افغانستان سے. مطلب ان کی روٹس وہیں پہ سے. ٹھیک. اچھا مندوخیل صاحب, یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو عدالتی نظام ہے ہمارا پاکستان میں, کس حد تک آپ ان سے مطمئن ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت دور ہے ابھی ہماری عدالتی جو کورٹس ہیں ان کو صحیح ڈیسیجنز جو آیا جاتے ہیں اس میں بڑا مطلب اتنے کیسز ہیں کہ بہت سے کیسز ہیں جو کہ پوری عمر لگ جاتی ہے, لوگوں کو انصاف نہیں ملتا, چاہے جائیداد کا معاملہ دیکھ لیں, چاہے کسی قتل کا دیکھ لیں. تو یہ جو اتنی یہ جو بیک لاگ ہے کیسز کے اوپر, وہ کیوں ہوتا ہے وجہ؟ کیونکہ آپ تو خود ماشاءاللہ ان ساری چیزوں میں, تو اس سے حوالے سے آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا کہتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے کہ ابھی ہماری عدالتی سسٹم اس لیول پہ ہے کہ لوگوں کو فوری انصاف مل جائے, یا ابھی بھی وہی ہے کہ اگر باپ کے زمانے کا کوئی کیس چل رہا ہے تو بیٹا جوان ہو کے پھر اس کو اس وقت مل رہا ہے وہ ساری نتائج مل رہے ہیں جو اس کو باپ کو ملنے چاہیے تھے, مطلب 20 25 30 سال. آپ کو میں نے 2 کیسز کا حوالہ دیا, سید الحق نامی شخص کو جو 28 سال بعد پہلی مرتبہ میں نے عدالت میں پیش کرایا, اور 38 سال بعد وہ بھی ضمانت پہ. ایک بچی جو اسپتال میں ایک دن غائب ہو جاتی ہے اور 24 سال اس کا کیس چلتا رہے. ان 2 کیسز کا جو سٹارٹنگ میں نے آپ کو بتائی, اس سے ہم اندازہ لگا لیں. اور میری انالیسس سے کیا فرق پڑتا ہے, دنیا کا جوڈیشل سسٹم میں پاکستان 141 نمبر پر ہے. اس کی آگے کیا گرے گا؟ اس کی وجہ بیسکلی یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ججز کے اپوائنٹمنٹ ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہے, وہ سفارش پہ ہے. ٹھیک ہے. میں نے 2021 میں عمران خان صاحب کے دور میں ایک بل پیش کیا قومی اسمبلی میں کہ ایک چپراسی کی نوکری کے لیے آپ 3 مرتبہ انٹرویو لیتے ہو, ذات نسل زبان کو. بالکل ایسے ہی. ایک ہائی کورٹ کا جج بڑے وکیلوں کے یا ججوں کے بانجے بھتیجے کیوں لیتے ہو, یا چمبر کے لوگ. تو بڑا اپریشیٹ کیا ہے پی ڈی آئی کی حکومت میں, مگر پاس نہیں ہونے, امپلیمنٹ نہیں کیا. پھر جب پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی ہے تب جا کے اس کے اوپر بڑا اپریشیٹ کیا, مگر ٹال مٹول کرتے رہے اور اسمبلی کا ٹرم ختم ہو گیا. آج کل اگر آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سن رہے ہیں, یا پیپلز پارٹی کا 2 نکاتی ایجنڈا ہے. ایک آئینی عدالتیں, یعنی جو سیاسی کیس ہے اس کو الگ چلائے, یہ جو 28 سال کی جو ہمارے پینڈنگ کیس ہے یہ الگ ہوتی, کیونکہ لوگ جمع پونجی گھر بار بیچ کے وکیلوں کو فیس دیتے ہیں, اور وہ وکیل کی باری نہیں آئے گی تو وہ بیچارے وکیل کیا کرے گا, کیونکہ ججز ہمارے زیادہ تر سیاسی کیسز چلاتے ہیں. تو اسی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ یہ سیاسی کیسز کو آئینی عدالت بنا کے الگ چلاؤ, اور یہ جو عام کرمنل سیول پراپرٹی جو بھی کیسز ہیں وہ الگ چلاؤ. اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول صاحب کا دوسرا نقطہ یہ بھی ہے جو ایگزیکٹ میرے بل کے حساب سے, کہ ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ سینیارٹی پہ بیسس پہ ہے. یعنی اس وقت پاکستان میں 4-4.5 لاکھ وکیل ہے. کوئی غریب کا بچہ بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ میں ایک جج بن جاؤں. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے, اور یہ اس وقت فرد واحد یعنی صوبے کا چیف جسٹس جو بھی ان کے من پسند لوگ ہوتے ہیں, چاچے مامے بانجے بھتیجے جونیئر کے چیمبر کی جونیئر, ان کا نام ریکمنڈ کرتے ہیں,
اور آگے جا کے اسمبلی کی جو کمیٹی بیٹھی ہے وہ ایک ربڑ اسٹمپ پہ استعمال لگا لیتی ہے. یہ ایسے جج کوئی اسکروٹنگ نہیں ہوتی ہے اپنا مندوخیل صاحب کے جو اس چیزوں کو جج کر سکے کہ آپ کا چاچا ماما یا کوئی بیٹا لگ رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے جو اسٹاپ کر سکے اس اسکروٹنگ کو. ماضی میں تو میں نے یہاں سندھ ہائی کورٹ کے 7 جج آپس میں کزن تھے, 7 ججز میں. ریئلی یہ فیکٹس بتا رہے ہیں آپ؟ فیکٹ بتا رہا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں, مجھے کوئی پوچھ لینا میں جواب دیتا ہوں. اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ کے ایک چیف جسٹس ماضی میں ایسا بھی رہا ہے, میں نام نہیں لوں گا, وہ بعد میں سپریم کورٹ کے جج بنا, اس نے اپنے داماد کو لاہور سے ان کی انرولمنٹ شفٹ کرایا سندھ میں تاکہ یہاں اس کو جج لگا لے. پھر یہاں بار سیشن کھڑی ہو گئی ہے تو جا کے ان کو وہ چھوڑنا پڑا. تو اگر اس طرح آپ کی ججز کی تعیناتی ہے, میں نے آپ کو میرٹ سسٹم تو پھر رہا نہیں کچھ. میرٹ کس بات کا میرٹ تو وہی ہے. تو ایسی اگر آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو, ایسی آپ کی سفارش پہ جج بھرتی ہو, تو پھر تو دنیا میں 47 نمبر پہ تو ہوں گے نا پھر. بات تو. اور پھر سب سے بڑی بات ذوالفقار علی بھٹو صاحب, جن کا ایک بہت پاکستان کے ایک بہت بڑے لیڈر, اور انہوں نے یعنی میزائل ایک پروگرام دیا پاکستان کو, اور 71 کے بعد جو ایک دوبارہ ایٹمی پروگرام دیا. بالکل صحیح. تو ان کا جو جوڈیشنل مرڈر ہوا تھا ایک طرح سے, اس کا بھی میرے خیال میں کتنے سال بعد ابھی ہم نے ریسنٹلی پتہ چلا کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ جو تھا وہ ان کا جوڈیشنل مرڈر تھا, اور وہ اس فیصلے کو آنے میں, جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسی ایک قداور شخصیت کا فیصلہ آنے میں اتنا دیر لگتا تو عام لوگوں کی کوئی وہ بھی نہیں ہوا. ذوالفقار علی بھٹو شہید کا جو کیس ہے وہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں ابھی تک, اور آگے بھی آئی ایم شیور کہ ایسا نہیں ہوگا, یہ پہلا کیس ہے جو ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں چلا. جبکہ بڑا سے بڑا کیس ہوتا ہے وہ سیشن کورٹ تک چلتا ہے. اوکے. ٹرائل کورٹ, آخری کورٹ سیشن کورٹ ہے, ہائی کورٹ اپیلیٹ کورٹ ہے. اوکے. تو یہ پہلا کیس ہے. اس کے بعد اس کیس میں جس طرح ماشاء اللہ ڈکٹیٹر ضیاء الحق تھے, اور انہوں نے جس طرح ججز کو اپنے گھر کی جو نا وہ غلام سمجھ کے ان سے فیصلے کرائے, اور بعد میں آپ کو یاد ہو اس وقت چیف جسٹس نسیم حسن شاہ نے مانا کہ ہم سے غلطی ہوئی, اعتراف کیا. بالکل. اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب جب صدر پاکستان بنا تو انہوں نے ریفرنس بھیجا, تو یہ ریفرنس میں 12-13 سال کے بعد یہ فیصلہ ہے, یعنی اوورآل 45 سال کے بعد فیصلہ ہے. لیکن فیصلے میں کیا ہے؟ بھٹو کے ساتھ غلط ہوا, بھٹو کو حق نہیں ملا, بھٹو کا کیس ہی نہیں ملا, بھٹو تو واپس نہیں ملا. آپ مجھے بتاؤ, اس قصوری تو زندہ ہے نا, اس کو پھانسی پہ کیوں نہیں چڑھایا؟ وہ جج نے جن نے فیصلے دیے جو زندہ ہے ان کو کیوں نہیں لٹکایا؟ اس وکیل کو کیوں نہیں لٹکایا؟ اس گواہ کو کیوں نہیں لٹکایا؟ اپنے داغ سے کالت مٹھانے کے لیے پھر زیادتی ہوئی ہے. تو آپ نے تو ہمارے زخم اور تازے کر دیے. لیکن پھر بھی ہم شکر گزار ہیں کہ کم از کم 12-13 سال بعد کئی ججز چیف جسٹس گزرے, کم از کم جسٹس فائز عیسیٰ نے یا جسٹس منصور علی شاہ اس بینچ کے حصہ تھے, کم از کم اس نے یہ تو فیصلہ کیا کہ غلط ہوا. ورنہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہو یہی علی امین گنڈپور بھٹو صاحب کو کیا کہتے تھے, ہم تو اس میں بھی خوش ہیں کہ ہمارے قائد ہم سے الگ ہو گیا, مگر کم سے کم یہ تو پتا چلا کہ اس کو ایک جھوٹے مقدمے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں, بھٹو صاحب کو جس کیس میں پھانسی دی ہے وہ ہے سیکشن 109 PPC. آج تک کسی کیس میں نو وائے نہ آئندہ ہوگا. یعنی 109 یہ ہے کہ ایک شخص کے پر جرم یہ کہ اس کے کہنے میں فلانے نے قتل کیا, جو کہ قانونی طور پہ ایک بندہ اگر خلا میں بیٹھا ہو تب بھی 109 لگتا ہے, ایک بندہ واشنگٹن میں بیٹھا ہو تب بھی, قتل پنجاب میں ہو, سندھ میں ہو, کہیں بھی ہو, تو 109 جو نا ایک ایسے سیکشن ہے کہ فلاں کے اما پہ یہ کیا. یعنی پریکٹیکلی وہ بندہ موجود نہیں ہے مگر اس کے کہنے پہ, لیکن اس کو کہنے کو تو آپ لکھ کس طرح بناؤ گے وہ اس طرح بہت سے. تو یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں سمجھو پہلا اور آخری کیس ہے جو 109 میں ایک شخص کو اور ایک قائد عوام کو پھانسی دی گئی ہے, اور 45 سال بعد جج کے تو وہ ان سے غلطی ہو گئی. آپ نے غلطی ہوئی ہے, آپ ذرا ایک آرڈر تو کرتے نا, آپ اسی قصوری کو پھانسی چڑھا دیتے, آپ اسی جج کو قبر سے نکال کے, کم از کم آپ فیصلے میں لکھتے کہ اس کو قبر سے نکال کے 4 جوتے مارے جائیں. یہ تو آپ کر سکتے تھے. جس وکیل نے کیس چلایا اس کی آپ لائسنس اگر زندہ ہے یا اس کو تو کرنا چاہیے, اگر مر گیا تو یہ آپ آرڈر تو کر سکتے اس کو قبر سے نکال کے اس کو 2 جوتے مارو. کیا ہے ماضی میں تاریخ آپ کو یاد نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ کا جوڈیشل سسٹم ایسی ہو جہاں پہ ان کو سیاسی کیس سے فرصت نہیں ہو, عام لوگ جو وکیلوں کو فیس دیتے ہیں, پیسے دیتے اپنی جمع, یہ جو میں آپ کو کیس بتا رہا ہوں جو ایک دن کی بچی, اس کی ماں ٹی وی پہ آ کے اس نے بولا کہ میرے 4 مکان تھے, میں نے بیچ کے وکیلوں کو فیس دیا. اب ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو وکیل کا قصور تو نہیں ہے, فیصلہ تو جج نے کرنا ہے, وکیل تو اسسٹ کر رہے ہیں. لیکن جب وہ
بڑی ہو گئی ہے 18 سال سے اوپر 24 سال ہو گئی ہے تو کہتے ہیں سوری یہ تو آپ کا کیس جینین ہے مگر ہم آپ کے حوالے نہیں کر سکتے کیونکہ بچی بالغ ہو چکی ہے. تو بالغ تو آپ کی اپنی نائلی کی وجہ سے ہوا, آپ کی اس کالے قانون کی وجہ سے ہوا ہے. اور نہ 4 دن کا فیصلہ, یعنی ڈی این اے ٹیسٹ آ گیا آغا خان اسپتال سے ہو گیا کہ یہ بچی یہ والدین نہیں اس والدین کی, اس کے بعد کون سا کیس چلنا ہے, اس کے بعد کیا ایویڈنس آپ نے چلانا ہے. جب بلڈ میچ کر گیا کہ والدین یہی ہے اس کے بعد کیا رہ جائے گا. تو پھر بھی یہ 24 سال چلتا رہا. تو سوال یہ اس طرح ہمارا جوڈیشل سسٹم کبھی زندگی میں سیٹ نہیں ہو سکتا ہے, اور سیٹ نہیں اس وقت نہیں ہوگا جس طرح آپ سفارش بھی ججوں کو بھرتی کر دیں گے, میرٹ پہ لوں گی کہ غریب کا بچہ بھی یہ سوچ سکیں گے, اور اسی طرح بڑے وکیلوں کے اور بڑے ریٹائرڈ ججوں کے بیٹے بانجے بھتیجے اگر جوڈیشری میں آئیں گے تو پھر فیصلے اسی طرح ہوں گے. ٹھیک. اچھا مندوخیل صاحب, کچھ دوسری چیزوں پہ بھی ہم آپ سے گفتگو کریں گے. یہ پہلے بتائیے کہ آپ کی فیملی میں کون کون ہے, بچے کتنے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ. میرے ماشاءاللہ 4 بچے, 2 بیٹے 2 بیٹیاں. ماشاءاللہ. اور ایک بیٹے کا تو آپ نے بتا ہی دیا کہ ماشاءاللہ وہ آلریڈی بیرسٹر ہیں. دوسرے بیٹے بھی یہی کرتے ہیں؟ دوسرا بیٹا اے لیول کرا ہے, وہ بھی کہہ رہے میں نے وکیل بننا ہے. اچھا اچھا. بڑی بیٹی میرے ڈاکٹر. ان لوگوں کی بھی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے کسی پارٹی کے ساتھ یا پھر بس باپ ہے تو ایفیلیشن ہو گیا, اگر نہیں ہے تو پھر, لیکن بچوں کو میں نے سیاست سے دور رکھا ہوا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. شادی آپ نے ایز یوزل ہمارے یہاں جیسے ایک ارینج میرج ہوتی ہے وہ کی ہے, یا پھر آپ نے جو ہے وہ لو میرج؟ کیونکہ ماشاءاللہ آپ تو خود ایک بہت حسین انسان لگ رہے ہیں اور اتنے اچھے باوقار شخصیت مجھے محسوس ہوئی کہ میں تو کہتا ہوں آپ نے ڈراموں میں اور کئی فلم وغیرہ میں کام کیوں نہیں کیا, جیسے اور لوگوں کو موقع ملتا تو کیوں نہیں کیا آپ نے؟ یہ جو کالا کوٹ پہن کے روزانہ دانتوں میں پیش ہوتے تو یہ تو ہے نا, اور کیا ہوتے نہیں ویسے سیریس نوٹ میں میں چاہوں گا خالد صاحب بتائیں. کہیں بھی ہے. پہلے ایک مرتبہ جو ٹی جی ایس کی سوٹ وغیرہ تھے اس کے آفر بھی ہے. تو میری چچا بڑا سخت تبلیغی ہے, اس نے کہا خبردار تم لوگ ڈرامے بناؤ گے, بابا اشتہار میں رہ گئے نہیں کچھ نہیں ہے, تو وہ بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے. اچھا. تو تھوڑا سا مذہبی فیملی کی وجہ سے جو ہے نا وہ نہیں, لیکن ماشاءاللہ آپ جس طرح سے آپ کی پرسنالٹی کافی لبرل, کلین شیو اور ماشاءاللہ زبردست بال آپ نے رکھے ہوئے, ڈیسنٹ انداز میں آپ کی ایک امیج ایک ڈفرینٹ نظر آتی ہے. تو اس حساب سے میں پوچھ رہا تھا شادی آپ کی پسند کی ہوئی تھی یا پھر آپ نے نا ارینج میرج کی؟ ارینج میرج نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. اچھا مندوخیل صاحب, آپ کا ایک بڑا کلپ مشہور ہوا تھا, اس کا کیا معاملہ ہے؟ وہ جو فردوس عاشق ایوان صاحبہ کے ساتھ تھا, وہ کلپ نے بڑا دھوم مچا دی تھی. ہماری ناظرین کو شارٹ اس میں ضرور بتائیے کہ آخر کیا تھا وہ. یہ کہتی ہیں کہ پورا کلپ چلنا چاہیے تھا جس سے پتہ چلے کہ مجھے باقاعدہ نا مندوخیل صاحب نے اکسایا اس لیول پہ اور میرے ساتھ یہ کیا, لیکن آپ کی جو بعد میں ہم نے فوٹیج وغیرہ سنی اس میں یہ پتہ چلا کہ غلطی ان کی تھی. اس میں آپ تھوڑا ہمارے آڈینس کو ضرور بتائیں آخر وجہ کیا تھا کہ یہ معاملہ ہاتھا پائی تک پہنچ گیا. آپ نے فردوس عاشق ایوان کہہ دیا تو میں ایوان نہیں کہوں گا, انسان ہے وہ. تو وہ انسان ہے. ٹاک شو میں جہاں ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے جی, تو وہ بولتے رہی اس کی جاوید چودھری صاحب کے شو میں. تو جب میری باری آ گئی میں خاموش تھا, تو جب میں جواب دینے لگے تو یہ کیا بولے گئے, تو پیپلز پارٹی کے یہ تو سارے کرپٹ ہیں. تو میں نے کہا میڈم کرپشن کے الزامات تو آپ کیے, آپ کی این جی اوز کی بسیں اڑپ کی ہے, آپ کی چیتا چینل ایئر وائی میں باقاعدہ ڈاکومنٹری چلی ہے آپ کی کرپشن کی. تو میرے پارٹی یا میرے اوپر کیوں لگا رہا ہے, اور آپ تو خود پہلے پیپلز پارٹی میں تھی. تو اس کے اوپر جا کے اس نے گالی گلوچ شروع کی ہے اور بات آتا پائی تک آئی. لیکن الحمدللہ مجھے پورے اسمبلی نے خود پی ٹی آئی کی جتنے بھی ایم این اے سینیٹر میرے ساتھ ٹاک شو میرے سب نے معذرت کر لی, اسمبلی کے اندر سب نے معذرت کر لیا. لیکن میرے خیال میں عمران خان صاحب کو یہ شور شرابہ پسند تھا. اچھا. اس کو پارٹی لیول پہ اس کے خلاف کچھ نہیں کیا ہے. لیکن ہمارے یہاں ایک کلچر ہے خواتین کے ہم بڑی احترام کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور مجھے خود بلاول صاحب نے, عادی فریال نے اور زرداری صاحب نے اپریشیٹ کی کہ آپ نے اچھا پٹھان ہونے کا آپ نے ثبوت دیا. تو ہمارا کلچر ہی ہم عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا ہوا کہ میں جوڈو کراٹے کا بلیک بیلٹ ہوں. ماشاءاللہ, یہ تو ہماری ناظرین کو ایک نئی چیز پتہ چلی ہے. تو میں نے اس کو بھی بولا, میں نے کہا ایک پنچ ماروں گا منہ میں کوئی دانت نہیں رہے گا. لیکن میں اس طرح باتوں سے اس کو دمگا رہا تھا, لیکن میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. تو ظاہری بات ہے خواتین کے سامنے کیا کر سکتے ہیں, سمجھ لو. ماشاءاللہ, بہت اچھا لگ رہا ہے مندوخیل صاحب آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا. ایک چھوٹا سا ہمارا ایک ریپڈ فائر ہے, ہم بس وہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا وہ کریں گے اور اس کے بعد اس سارے پروگرام کو ریپ اپ کریں گے. اچھا, میں ریپڈ فائر اسٹارٹ کر رہا ہوں مندوخیل صاحب. اس میں کچھ آپ سے کچھ سوال کروں گا, آپ نے سے اس پہ بتانا ہے ہمیں.
اگر مندوخیل صاحب سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ کوئی ٹیچر ہوتے، ڈاکٹر ہوتے، صحافی ہوتے، سنگر ہوتے یا ایکٹر ہوتے؟ میرے خیال میں ڈاکٹر اور ٹیچر زیادہ بہتر ہے. ٹیچر یا ڈاکٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ مجھے بتائیے گا کہ ان میں سے کس سیاستدان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ مشورے دینے ہیں آپ نے ان سارے سیاستدانوں کو. ٹھیک ہے. شیخ رشید صاحب اپنا منہ بند رکھیں. نواز شریف صاحب جتنا خاموش ہے زیادہ بہتر ہے. الطاف حسین صاحب الطاف حسین کو بھی خاموش رہنا چاہیے. اچھا. مریم نواز میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ ان کو اپنے کام سے کام مطلب نہیں چاہیے، کسی اور کے کام میں ٹانگ نہیں اڑنا چاہیے. عمران خان کو بس کرنا چاہیے. ابھی 75 سال عمر ہوگی. اب اللہ کرے. مولانا فضل الرحمان ابھی ینگ ہے، اس کو اور سیاست کرنی چاہیے. اچھا کس سیاسی شخصیت کو پاکستان کا اگلا پرائم منسٹر آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ مریم نواز، علی محمد خان، بلاول بھٹو زرداری. آپ کیا سوچ رہے؟ بلاول بھٹو زرداری کے ہوتے ہیں؟ میں کسی اور کا نام لے سکتا ہوں. تو آپ نام لیجئے، بالکل نام لیجئے، آپ کو پورا حق ہے. اچھا کس سیاسی شخصیت سے متاثر ہو کہ آپ ایک طرح سے ایک سیاسی طور پہ آپ نے پارٹیز کے اندر آئے؟ میں ان شخصیت کا نام دے رہا ہوں، آگے آپ بتائیے گا کس سے. باچا خان صاحب، اکبر بگٹی صاحب، جی ایم سید یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب؟ ان میں سے کن شخصیت کو آپ؟ میں دو کا نام لوں گا، ذوالفقار علی بھٹو اور باچا خان. باچا خان دونوں ماشاءاللہ آپ کے لیے ایک آئیکونک پرسنالٹی ہیں، تو ہم اس کی طرف جاتے ہیں. اچھا چھٹی کے دن کیسے گزارنا پسند کرتے ہیں قاضی صاحب؟ کسی لانگ ڈرائیو پہ چلے جاتے ہیں یا دوستوں کو بلا لیتے ہیں یا کوئی مووی دیکھنا پسند کرتے ہیں یا کسی قسم کی اسپورٹ ایکٹیویٹی کرتے ہیں یا بس گھر پہ بیٹھے ہوئے بس آرام کرتے ہیں؟ ان سب سے الگ ہو کے میں چھٹی والے دن اپنے حلقے میں ہوتا ہوں، غمی خوشی میں لوگوں میں شامل ہوتا ہوں اور لوگوں کے مسائل سننے کے لیے میرے اتوار کا دن فکس ہے 6 بجے کے بعد سے رات تک. یعنی یہ ان میں سے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتے ہیں؟ وہ بھی آپ نے عوام کے لیے دے دی ہے، وہ بھی پوری خدمت کرتے ہیں عوام کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کے جذبے کو سلام ہے بھائی. اچھا اگر آپ ٹائٹینک پر سوار ہوتے تو کس سیاستدان کو اپنے علاوہ لائف جیکٹ دینا پسند کرتے؟ شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب یا شیخ رشید؟ مولانا فضل الرحمان کو دے دیتے، یعنی شہباز شریف اور شیخ رشید صاحب کو نہیں دیتے. اچھا ان میں سے کون سی مووی اگر آپ نے موویز دیکھی ہیں تو بار بار دیکھنا پسند کریں گے؟ اگر انڈیا کی شعلے فلم آپ نے دیکھی ہو یا پاکستان کی مولا جٹ یا پھر انگلش فلم ہے ٹائٹینک؟ ٹائٹینک میں سے زیادہ بہتر ہے اور انڈیا کی فلم ایک دن کا سیاح مجھے بڑا پسند ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب کبھی فارغ وقت ملتا ہے، ویسے تو آپ نے کہا کہ میں وہ بھی عوام کی نظر کرتا ہوں، لیکن اگر آپ کو تھوڑا بہت موسیقی سے شغف ہے تو ان میں سے کن جو گلوکارہ ہیں جن کو آپ سننا پسند کرتے ہیں؟ لتا منگیشکر، کشور کمار، نور جہاں یا رفیع صاحب؟ لتا منگیشکر زیادہ گانے پسند ہیں. لتا منگیشکر کے گانے آپ کو زیادہ پسند ہیں. اچھا آپ کی پسندیدہ اداکارہ، چاہے وہ انڈیا میں ہو پاکستان میں، کوئی تو ہوگی جس پہ ایک طرح سے آپ کا کرش ہوگا یا پھر آپ پسند کرتے ہوں گے نوجوانی سے ان کو؟ بہت سارے ہیں ویسے میرے زمانے کے، تو وہ کوئی بھی ہے؟ شبنم زیادہ مشہور. اچھا شبنم. اور انڈیا فلم میں تو بہت سارے ہیں. کون تھے آپ کے ٹائم میں؟ کون تھی انڈیا میں؟ تو یوں سمجھ لے کہ تبو زیادہ. اچھا تبو، ماشاءاللہ، جو فرح کی جو چھوٹی بہن تھی. ٹھیک ہے. اور پسندیدہ اگر اداکار بولوں میں آپ سے؟ عامر خان یور فیوریٹ. اوکے. بھٹو خاندان کے ان سیاسی شخصیات میں سے کس شخصیت کی چیزوں سے زیادہ متاثر ہیں؟ ویسے تو آپ سبھی سے متاثر ہوں گے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید، بے نظیر بھٹو شہید، آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب یا آصفہ بھٹو زرداری؟ میرے خیال میں بھٹو صاحب، کیونکہ بیسکلی انہیں نے بنیاد رکھا. وکٹری تو وہی تھے ماشاءاللہ. 8ویں پاکستان بنایا انہوں نے، پاکستان میں اسٹیل مل بنایا، پاکستان میں پہلی مرتبہ 20 لاکھ اوورسیز کو بھیجا، پہلی مرتبہ پاسپورٹ دیے، لوگوں کو شناخت دیا، 73 کا آئین دیا، 73 کا آئین دیا ہے. اور آصف علی زرداری صاحب کو میں اس وجہ سے فین ہوں کہ انہوں نے پشتونوں کو ایک نام دیا ہے، خیبر پختونخوا کا نام 64 سال بعد جو شمال مغربی سرحد کو ایک نام دیا. اتنا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، بڑا مزہ آیا. اور ایک نئے جو قادر خان مندوخیل ہے ان کی شخصیت ہمارے ناظرین کو، آڈینس کو پتہ چلی. آپ کا بے حد شکریہ.
کوئی ایک چھوٹا سا پیغام اگر آپ ہماری آڈینس کو دینا چاہیں تو کیمرہ آپ کے سامنے پلیز. بہت شکریہ. میں تو صرف سب کو یہ کہوں گا اپنے لیے تو سب جیتے ہیں, کسی اور کے لیے کچھ کر سکے اسی کو میں افضل سمجھتا ہوں. بہت شکریہ. تو یہ تھے ہمارے آج کے مہمان جناب قادر خان مندوخیل, جنہوں نے بہت ہی اچھی ہمارے ساتھ آج گفتگو کی. تو بے حد شکریہ ونس اگین ان کا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.